الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اے ساڈی جڑی ہے نا وہ طریق القرآن دے حوالے نال 21ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری کلاس نمبر 20 ہے اس میں ہم نے دو چیزیں اس آیت کے حوالے سے، یعنی آیت نمبر 177 جو ہے سورہ بقرہ کی، اس کے حوالے سے دو چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں کسی درجے میں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نیکی کا باطنی پہلو اور دوسرا ہے نیکی کا ظاہری پہلو۔ تو اس میں جو موضوع میں نے بتایا تھا وہ بھی ذرا دوبارہ ریپیٹ کر لیں کہ ایک آئیڈیل شخصیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کرنے کے اعتبار سے آئیڈیل ہے، یعنی شہادت علی الناس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت جو ہے نا اس کا نقشہ یہاں دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایسے شخص کے عمل کا باطنی پہلو اور ظاہری پہلو پچھلی کلاس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس ہو گیا ہے۔ اب اس میں تیسری چیز جو ہے اس کا ہم اضافہ کر رہے ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے یہ کہ اب اس کے اعمال کی ترتیب کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ تو ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے نا، یہاں اب وہ عمل جو ہے نا بالفعل عمل، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو اس میں پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اچھا، اس میں یہ سمجھ لیں جی کہ عام طور پر یہ چیز ہمیں ہمارے علم میں ہوتی ہے کہ دو پہلو ہیں بندگی میں، ایک جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد، اور دوسرا کیا ہے؟ حقوق اللہ۔ عام طور پر ہمارے خیال کے مطابق جو ہے وہ پہلے کس کو حاصل ہے؟ اولیت حقوق اللہ کو، اور ثانوی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ حقوق العباد کو۔ یہاں اب آپ ترتیب دیکھیں، یہاں حقوق العباد کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے، اعمال کی جو ترتیب ہے اس میں حقوق العباد کا ذکر پہلے آ رہا ہے، نوٹ کر لیں۔ وَآتَى الْمَالَ، اور وہ دے مال، خرچ کرے مال، عَلَى حُبِّهِ، ویسے اس میں کسی چیز میں بھی جائیں تو بڑا ٹائم چاہیے، عَلَى حُبِّهِ، یعنی وہ مال جو اسے بھی پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسے پسند سے کیا مراد ہے؟
اسے پسند سے مراد یہ ہے کہ اسے بھی اس کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے وہ واقعات سنے ہیں، لگتے لطیفے ہی ہیں، کہ ایک صحابی یا صحابیہ جو ہے وہ سارے دن کے روزے سے تھی یا روزے سے تھا، تو شام کو روزہ کھولنے کے وقت کوئی قیدی آ گیا۔ وہ میں نے بتایا تھا نا قیدی کیسے آ جاتے تھے، دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ضرورت ہوئی تو پھر بتا دوں گا۔ اس زمانے میں جیلیں نہیں ہوتی تھی، قیدی پرسنل بندے کی قید میں ہی ہوتے تھے، اور وہ انہیں شام کو جو ہے نا وہ توق وغیرہ پہنا کر جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا کہ مانگ کے کھا لو۔ آج کی طرح جیلیں نہیں تھی وہاں مکہ میں یا عرب میں، تو اب وہ پہنائے ہوتے تھے توق، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا کہ بھاگ کے کہیں چلا جائے گا، تو اب وہ کوئی قیدی آ گیا، اس نے آ کر جو ہے وہ کھانا مانگا، اور اس نے اپنا کھانا اٹھا کر قیدی کو دے دیا۔ لطیفہ نہیں لگتا؟ لیکن لطیفہ نہیں ہے، یہ ہے علی حبہ۔ کبھی آپ روزہ کھولنے لگیں اور یہ کیفیت ہو تو اس وقت پتہ چلے گا نا۔ اسی طرح اور بڑے سارے واقعات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو جس کے پاس بے شمار ہے وہ بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، تو پھر کیا بات ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ مال کو خرچ کرے اس کی محبت کے باوجود۔ اور یہاں ویسے محبت دونوں طرف جا سکتی ہے، اللہ کی محبت میں اور اس مال کی بھی مجھے ضرورت ہے، لیکن اللہ کی محبت اتنی غالب آ گئی ہے کہ میں اپنی ضرورت میں بھوکا رہ لوں گا، ٹھیک ہے نا، میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہوں۔ اور یہ نوٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص میری مسجد کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف کرتا ہے، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو میرے کسی امتی کی پریشانی یا اس کی کسی تکلیف یا اس کی ضرورت میں اس کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ مہینے کا اعتکاف کہاں کا؟ مسجد نبوی کا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، قرابت دار، جن کو ہم عام طور پر جو ہے وہ دیتے نہیں ہیں، وہ اپنے محلے میں نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں میں نہیں دیتے، عزیز و اقارب پہلے ہیں۔ والیتامیٰ، اور یتیم، وہ میں نے بتایا تھا نا کہ شاید وہ آگے چلیں ذکر آ جائے گا، یتیموں کو۔ والمساکین، اور مسکینوں کو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ مسافر آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے مسافر سمجھ لیں، آج بھی کوئی ہو سکتا ہے نا، سفر کے اندر بندہ بے شک اپنے گھر میں امیر بھی ہو، سفر میں جب وہ کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے کوئی اس کو، تو اس میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا۔ کوئی بندہ بے شک گاڑی پر ہی آ گیا ہو، تو اس کی گاڑی رات کو یہاں پنچر ہو جائے، اس کو رہنے کی ضرورت پڑ جائے، یا کوئی تعاون ویسے ہی وہ کہے کہ جی یہاں تو اب کوئی پنچر لگانے والا نہیں ہے، ٹائر کی ضرورت ہے، کوئی ہیلپ کر دیں، اس کے ساتھ جانا۔ یہ تو وابن السبیل والسائلین، اور سوال کرنے والے، وفر الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، غلام آزاد کروانے میں۔ کوئی کسی جو ہے وہ سمجھ لیں مقروض ہو گیا بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، ہم تو وہ بہت ساری باتیں اس میں نکالتے ہیں نا کہ جی یہ ہڈ حرام ہے، اس میں یہ ہے، تو بہرحال گھاٹا کسی نہ کسی کو تو آنا ہی ہوتا ہے نا۔ ہڈ حرام نہیں بھی ہوگا تو پھر بھی غربت کسی پر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا جو مسائل میں ہے، ٹھیک ہے نا،
چلے وہ آپ کی بات بھی اپنی جگہ ہے کہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی شرابی ہے جواریہ ہے تو اس کی نہیں، کوئی نارمل جو ہے نا وہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی کے 10 بچے ہیں، کسی جگہ گارڈ لگا ہوا ہے تو وہ تو مستحق کی ہے نا۔ گارڈ کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 12 14 20 ہزار دیتے ہوں گے، اتنی مولوی کو دیتے ہیں، تو مولوی کو ہی دے دیا کریں بے شک، مولوی کو بھی 8 10 ہزار 12 ہزار روپیہ دیتے ہیں، اس کی ہیلپ کر لیا کریں۔ وہ پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اچھا جی، اب یہ اعمال کی ترتیب میں پہلے کیا چیز آ رہی ہے؟ حقوق العباد۔ اب ان میں سے میں ایک ایک پر بات نہیں کر رہا، بات ہو جائے گی بڑی لمبی، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ آپ اسی میں اس کو رکھ لیں، حقوق العباد پہلے ہیں، اس میں بہن کا حصہ بھی دینا ہے، بیٹی کا حصہ بھی دینا ہے، بیٹی بیٹے کو برابر ہی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیٹی کی تعلیم یا بیٹے کی تعلیم، باقی وہ اس میں جو کوئی خرافات ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جہاں تک جائز ہے تو جتنا بیٹے پر آپ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی بیٹی پر بھی خرچ کریں، اتنا ہی بیٹی کو بھی اہمیت دیں۔ اچھا آگے کیا ہے؟ اب آ گیا دوسرا ترتیب میں دوسرے نمبر پر، وہ ہے حقوق اللہ، جن کو ہم پہلے نمبر پر لے آتے ہیں اور پہلے نمبر والے کو ویسے لائن مار دیتے ہیں، ہے ہی نہیں، یعنی حقوق العباد ختم ہو گئے، وہ بریلوی کے بھی، دیوبندی کے بھی، اہل حدیث کے بھی، شیعہ کے بھی، بہن کو ایسا اس وقت نہ کوئی اہل حدیث ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لائن کٹ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے نمبر پر آ گیا حقوق اللہ، تو یہاں اب حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر وہ نماز بھی قائم کرنے والا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہو۔ اچھا جی، یہ تیسری چیز آ رہی ہے، کیوں جی ملک صاحب؟ پہلے تھا باطنی پہلو، پھر ظاہری پہلو، اور پھر اعمال کی ترتیب آ گئی ہے نا۔ تو اب اعمال کی ترتیب کے بعد تیسرے نمبر پر اعمال کی ترتیب تھی، تو چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ چوتھا پہلو آ رہا ہے، ایسے آئیڈیل شخصیت جو ہے اس کے عمل کا چوتھا پہلو کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کرنے والے اپنے عہدوں کو جب کہ وہ عہد کریں، وعدوں کو پورا کرنے والے۔ اچھا جی، یہ وعدے جو ہیں یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، نمبر 2 اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کی بھی تاکید ہے، اوفو بالعہد، وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آیا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک تو ہے انسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے معاہدے، اور ایک یہ وعدے ہوتے ہیں جو ریٹن ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے، انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ جب بیوی کو لاتے ہیں تو بیوی کے نان نفقے، اس کی ضروریات، اس کا دوسرا تیسرا، یہ عہد ہوتا ہے، یہ جب بیوی بناتے ہیں نا اسی میں یہ عہد موجود ہوتا ہے کہ میں اس کی ضروریات پوری کروں گا، اس کا نان نفقہ وغیرہ جو ہے وہ سارا یہ ہے عہد کی پابندی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ماں باپ، یہ وہ ریٹن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ماں باپ کا جو لحاظ دوسرا تیسرا۔ اچھا، اب یہ دوسرے نمبر پر ہے اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد۔ کون سا عہد مشکل لگتا ہے، بندوں کے ساتھ کیا گیا یا اللہ کے ساتھ کیا گیا؟ جی بندوں کے ساتھ، کوئی اور بندہ؟ ویسے بندوں کے ساتھ جس طرح ملک صاحب نے کہا نا کہ بندوں کے ساتھ عہد مشکل ہے، بات صحیح ایسے آتی کہ بندہ آ کے گردن تو پکڑ لینا
بندہ ذلیل کردہ ہے، لیکن اللہ کا عہد مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ نے اس کو بھی کہا کہ اللہ کے ساتھ بھی عہد پورا کرو، وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرو۔ اور وہ میثاق کا ذکر آیا سورہ مائدہ میں، اب میرے آیت ذہن میں نہیں آئے گی، اب نہیں آئے گی، تو وہاں یہ میثاق آیا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، تم نے کہا تھا سنیں گے اطاعت کریں گے، تو وہ بھی عہد ہے۔ اچھا، اور ایک عہد وہ ہے جو ہم ہر وقت ہر نماز میں کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے عہد۔ اللہ بندوں کا عہد ویسے تو بندوں کا بھی مشکل ہے، لیکن بندوں میں تو آپشن موجود ہے نا کہ آپ عہد کریں گے، زیادہ تر تو پھر ایسا ہی ہے نا کہ آپ عہد کریں گے، آپ سوچ سمجھ کے کر لیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو عہد ہے وہ تو ایمان کے ساتھ ہو گیا، اب اس عہد کو پورا کرنا ہے اللہ کے ساتھ۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد جو ہے نا، اس کی جو مشکل ترین صورت ہے اس کا بتایا جا رہا ہے۔ وہ مشکل ترین صورت کیا ہے؟ کہ تمہیں اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت علی الناس کی۔ شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام ہے، اللہ کی حکمرانی کا قیام ہے۔ دیکھیں، ہم عبد ہیں، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی کاروبار ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ کا ملازم ہے، وہ ملازم کس کا وفادار ہے؟ آپ کا یا وہ گاہک کا؟ آپ کا وفادار ہے نا۔ گاہک کی اور آپ کی جو بحث ہوتی ہے، اس میں وہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ آپ کا ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کس کے وفادار ہوں گے؟ اگر ہم عبد ہیں تو ہم معبود کے وفادار ہوں گے، اور ہمارا معبود جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں ہر چیز کا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک المالک بھی ہے، بادشاہ، اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ۔ اب اس کی بادشاہی، اس کی حکومت کو اگر چیلنج ہے تو اس چیلنج کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ جو اللہ کا وفادار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، دیکھیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طاغوت کو جو چیلنج کیا، تو اس کے نتیجے میں جو نظام قائم ہوا، بادشاہی قائم ہوئی، حکمرانی قائم ہوئی، وہ کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، تو حکومت معبود کی قائم ہوئی ہے، تو معبود کی حکومت جب قائم کرنی ہے تو پھر وہ پیچھے مضمون کیا پڑا آپ نے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ تو میں نے آپ کو پیچھے سے سکھایا۔ اب وہی مضمون صرف ایک آیت میں آ گیا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنا میں خصوصاً وعدہ پورا کرنے والے، اور اب پانچویں بات کیا آ رہی ہے کہ یہ جو وعدہ کرنے والے ہیں ان کے اندر ایک وصف بالخصوص ہونا چاہیے، اور وہ بالخصوص وصف کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ صابر ہونے چاہیے، والصابرین۔
وہاں دیکھیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اتنا یہاں صرف ایک لفظ میں کیا بات آ گئی؟ وَالصَّابِرِينَ، ان کو صابر ہونا چاہیے۔ اچھا، اب صابر جو ہے وہ ان کے وہ صبر کے مراحل کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فی الباسائے۔ یہ فی الباسائے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے فقر و فاقہ۔ فی الباسائے وہاں کیا آیا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں فی الباسائے فقر و فاقہ، اور اس کی کوئی سیرت کے اندر جو ہے وہ مثال دے سکتے ہیں؟ جلدی دیں، ٹائم تھوڑا نہیں۔ غزوہ خندق سیرت میں اس کی مثال ہے شیب بنی طالب، جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنی ہاشم نے پتے کھائے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس مطلب یہ نوبت بھی آ جائے، بھوکے مرنے کی نوبت بھی آ جائے تو بھی حال نہیں کرنی، ہائے نہیں کرنی، یہ نہیں سوچنا کہ یار پیچھے غلط چل رہے ہیں، پیچھے واپس ہو جائیں۔ والصابرین، اور بالخصوص پانچواں نمبر کیا ہے کہ ان کو صابر ہونا چاہیے، اور صبر کا پہلا مرحلہ فی الباسائے، اور دوسرا مرحلہ والضرائے۔ یہ والضرائے کیا ہے؟ جسمانی چوٹیں، وہ تو فقر و فاقہ تھا نا، اور اس کی مثال کون سی ہے سیرت میں؟ وہ طائف کا سفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طرح کے بھی حالات آئیں، یہ حالات کس رستے میں آ رہے ہیں؟ کچھ ہی بولے کر ہیں، اللہ کے راستے میں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کے راستے میں ہے۔ تو بات وہاں سے چل رہی ہے نا کہ اس اللہ کے ساتھ جو عہد پورا کرنا ہے تو اس کے لیے تو صابر چاہیے، اور وہ صابر فی الباسائے والضرائے۔ اور اگلا تیسرا مرحلہ کا وحین الباس، عین میدان جنگ، یعنی وہ فاقے اور وہ جسمانی چوٹیں اور نقصان، اور بالکل میدان جنگ۔ اور یہ کون سا ہے؟ کسی ایک کا نام لیں، آپ کس کا نام نہیں بتاتے آپ؟ نہیں، یہ مثال تو ویسے آپ کوئی بھی دے لیں، لیکن اس کی جو صحیح مثال ہے وہ غزوہ احد۔ غزوہ بدر کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اس میں بھی کوئی 10-12 مسلمان تو شہید ہوئے تھے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی زخمی ہوئے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ اس میں جہاں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، جس طرح وہ شیب بنی طالب میں، جس طرح وہاں دعوت کے لیے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں طائف کا سفر، اور جس طرح احد میں گئے اور 70 آدمی شہید ہو گئے۔ صبر تو آپ کو جب آپ کے اوپر تکلیف پریشانی جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہے تو تب صبر کی ضرورت ہے نا۔ اگر آپ فاتح ہیں، جیت رہے ہیں، تو اس وقت تو خیر آپ کا ویسے مورال اپ ہوتا ہے، تو اس وقت کسی نے آپ کو کیا کہنا کہ صبر، ٹھیک ہے نا۔ صبر تو اس کو کرنا پڑتا ہے جو ہار رہا ہوتا ہے نا زیادہ۔ یہاں جس پس منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ آ رہی ہے، جیسے وہاں آیا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہوئے فقر و فاقہ تمہیں آ سکتا ہے، جسمانی تکلیفیں آ سکتی ہیں، بھوکے مرنے کے حالات تمہیں پہنچ سکتے ہیں، اور عین میدان جنگ کے اندر تمہیں ہو سکتا ہے تم بڑے جذبے کے ساتھ جاؤ کہ جی اللہ ہمارے ساتھ، اور وہاں جا کر شہید ہو جاؤ، لاتیں بٹھا کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر تم سوچو کہ یار اوہو میں اللہ تے آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صابر ہونا چاہیے تمہیں،
یہ سارا کچھ وہ میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ سب کچھ واضح کر کے اللہ لے کر جاتا ہے. اب آپ نوٹ کریں گے یہ ایک آیت کے وہ ایک آیت تو بہت بڑی ہے, یہاں تو صرف چھوٹا سا یہاں سے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس یہاں تک وہ پورا لپیٹ دیا ہے وہ مضمون جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. وہاں وہ 4-5 آیتیں ہیں نا, وہ سب اسی اتنے میں جو ہے وہ دوبارہ وہی. یہ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح حج کا ذکر آئے گا اور اسی طرح پھر یہ مضمون آئے گا. یہ تیاری ہے غزوہ بدر کی. غزوہ بدر سے پہلے سورہ بقرہ مکمل ہو گئی تھی نا. اب دیکھیں یہ 5 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. چھٹی چیز کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے 2 سرٹیفکیٹ دیے ہیں جس بندے میں یہ اس شخصیت کو یا جس شخص کے عمل کے میں یہ عکس ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کا عمل ہے اس کا, ان اوصاف سے متصف ہے, تو اللہ اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیتا ہے. کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں سچے. اور دوسرا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ یعنی سچے ہیں اپنے ایمان میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یہ ہیں تقوی والے, یہ ہیں اصل متقی. کبھی آپ کو کوئی پوچھے نا کہ متقی کسے کہتے ہیں, تو یہ ہے متقی کی تعریف بھی, اور یہ ہے سچے کی پہچان بھی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے وہ پہلے اس آیت کو جب پڑھاتا تھا یا پڑھتا تھا تو میں اس کو عنوان دیتا تھا اہل تقوی کی پہچان. آج میں نے اس کو پھر دوسرا عنوان جو ہے وہ دیا ہے نا کہ ایک آئیڈیل شخصیت جس نے شہادت الناس کا فریضہ ادا کرنا ہے, اس شخصیت کے جو اعمال ہیں ان کی پہچان وہ کیسے اعمال ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر نوٹ کر لیں, پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا باطنی پہلو, ایمان باللہ, اللہ کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے. پھر ظاہری پہلو 2 نمبر ہے, اور وہ ہے ایمان بالرسالت. وہ اب تفصیل بہت ہے, اس کو دوبارہ نہیں ریپیٹ کر سکتے. پھر ہے تیسرے نمبر پر ہے اس کے نہیں ظاہری پہلو نہیں, ظاہری پہلو تو دوسرے نمبر پر ہو گیا نا. تیسرے نمبر پر ہے اعمال کی ترتیب. اس میں مقدم کیا ہے؟ حقوق العباد. دوسرے نمبر پر ہے حقوق اللہ. اور پھر جو ہے بالخصوص وعدوں کی پابندی, ٹھیک ہے. یہ 4 نمبر پہ چلا گیا. 4 نمبر ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے ہونے چاہیے. تو وعدے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ بھی ہے. تو اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ 5واں وصف ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ کہ اسے صابر ہونا چاہیے, ٹکا کے. والصابرین, انہیں صابر ہونا چاہیے. اور صبر کے مراحل ہیں فی الباساء, فقر و فاقہ. دوسرا ہے والضراء, اور تیسرا ہے عین میدان جنگ میں. اب چھٹی چیز کیا اس میں ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو جن کی شخصیت اس میں یہ عکس موجود ہو تو ان کو 2 سرٹیفکیٹ دیے. اولئک الذین صدقوا, وہ ہیں سچے, اور واولئک هم المتقون, اور وہ ہیں متقی تقوی والے. اچھا, اب آگے زیادہ نہیں, اب آگے تفصیل اسی کی زیادہ ہم نے کرنی تھی. آگے 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں, رکوع پورا کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. اچھا, بس 1-2 باتیں میں کر لوں آپ کے ساتھ اگلی آیات کے بارے میں, پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اچھا, یہ لوگ جو ہیں ان سے کیا کروانا اللہ نے؟ یعنی یہ ایک آئیڈیل شخصیت کی تصویر دکھائی گئی ہے نا. تو ایسی شخصیت جو ہے وہ کس کام کے لیے, یہ مطلب یہ ہے کہ
اللہ کی حاکمی یا شہادت علی الناس کا فریضہ کی انجام دہی۔ اچھا، اگر وہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو نظام قائم ہوتا ہے اس نظام کا ایک اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ نظام عدل و قسط کہہ لیں، یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبروں کو بھیجا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اور اسی طرح قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے عدل عدالت کرتی ہے، اور عدالت جو ہے وہ کوئی حکومت قائم بنائے گی تو بنائے گی نا، ہم تو نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس کیا اختیار ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ سورہ شورہ میں آیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں عدل قائم کرنے کے لیے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ اچھا، عدل قائم ہو جائے تو اس کے اثرات جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسانی جان کو تحفظ ہوگا۔ عادلانہ نظام کا کیا اثرات پڑیں گے ہماری زندگی پہ؟ ہماری جان کا تحفظ، اور دوسرا مال کا تحفظ۔ بس اگر یہ بات آپ نے سمجھ لیا تو ان آیتوں کو سمجھ لیں، یعنی یہ بندے تیار کر کے اللہ ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے لیے قتل کی صورت میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا۔ اب قتال کا قصاص کون لے گا؟ کوئی حکومت ہوگی جس کی عدالت ہوگی، وہ عدالت فیصلہ کرے گی نا، جج فیصلہ کرے گا نا قصاص کا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جی میں نے یہاں کر لیا آپ نے کر لیا۔ وہی زنا کی فیصلہ کرے گی، وہی یہ کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں یہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، جبکہ صورتحال کیا ہے کہ مکہ میں قصاص لیا جا سکتا تھا جب صورتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ نازل ہو رہی ہے، نہیں لیا جا سکتا تھا، یہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی ہے نا۔ ابھی تو بدر بھی نہیں ہوئی، جب تک نظام نہیں قائم ہوا تو اس وقت تک قصاص وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے تو وہ نظام قائم کریں گے جس کے نتیجے میں پھر یہ قصاص ممکن ہوگا، انسانی جان کا تحفظ ممکن ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جس کو بھی معاف کیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، یعنی وہ جو معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس نے بھی جو معاف کر سکتا تھا اور اس نے معاف کر دیا کسی قاتل کو، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کی اتباع ہوگی معروف طریقے سے، نظام کے مطابق۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ زبردستی معاف کرا لے گا، ٹھیک ہے نا، وہ معروف طریقے سے وہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یا پھر ادائیگی کرنی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دیت، پیسے، قتل تو کر لیا پیسے دے، پھر تو وہ بھی معروف سیدھے طریقے نہ، جیسے کہتے ہیں وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اس کی ادائیگی ہوگی بالکل اچھے طریقے سے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، نرمی ہے، اور تمہارے رب کی رحمت ہے، ورنہ قیمت نہیں بنتی انسانی جان کی۔ یعنی یہ تمہارے رب نے نرمی کر دیا کہ چلو جی اگلا پیسے لے کے چھوڑتا ہے تو پھر چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، ورنہ قیمت نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو اس کے بعد زیادتی کرے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو اس کے بعد
مطلب یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا یا پھر وہ دوبارہ کوئی اس طرح کی بات کرے فمن حد سے بڑھے کسی اعتبار سے بھی فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے باوجود اس نے کہ اس نے یہاں جو ہے وہ سزا بھگت بھی لی ہوگی یا جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں ادائیگی کر دی ہوگی یا معاف کروا لیا ہوگا، بعد میں اب پھر وہ کر رہا ہے تو فلاح عذاب علیم، تو اس کے لیے ہوگا دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، ورنہ موت ہے، حیات کے مقابلے میں کیا ہے؟ موت ہے۔ پھر یہ معاشرہ تو موت میں زندگی گزار رہا ہے نا۔ قصاص کے نظام میں تمہارے لیے حیات ہے۔ آپ سوچے نا اہل حدیث بھی، سوچے بریلوی، سوچے دیوبندی، سوچے شیعہ کہ ہم زندگی کون سی گزار رہے ہیں؟ ہنستے لڑتے ہیں مسیطے ہی بس، اس دی نماز ہو گئی اس دی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس نے رفع جنان کی تھی انہیں نہیں کی تھی، انہیں اچھی جنازہ پڑھے انہیں ہولی پڑھیا، بس یہی گل ہے نا۔ تو اگر قرآن پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا کہ اہمیت کا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے، یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، پھر اگر دوبارہ اس کو ذرا پیچھے جا کر دیکھ لیں تاکہ بات کلیئر رہے۔ یا ایھا الذین، جہاں سے وہ آیت ختم ہوئی تھی اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، تو یہ کیا کہہ کے بات شروع ہے؟ پیچھے پلٹ کے دیکھو تاکہ تو آمنو، یہ آمنو میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے آ گئے کہ نہیں آئے؟ ان کو کہا جا رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یا اولی الالباب، عقل والو، تم دوسرے کاموں میں لگے ہوئے، تو دوسری بحثوں میں لگے ہوئے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، ورنہ نہیں بچو گے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ کُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اب یہاں آ رہی ہے مال کی بات۔ میں نے بتایا تھا دو چیزیں ہیں، ایک ہے جان کا تحفظ، دوسرا کس کا ہے؟ مال کا۔ تو اب مال کی بات آ رہی ہے۔ کُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لکھ دیا گیا تم میں سے، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا، اور وہ مال چھوڑ رہا ہو، الوصیۃ، کہ وہ وصیت کر کے جائے، للوالدین، اپنے والدین کے بارے میں، والاقربین بالمعروف، اور قرابت داروں کے بارے میں معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، اور یہ حق ہے، ضروری ہے متقین کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں ساری بات متقین کی آ رہی ہے، وہ جو اس درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے آ رہی ہے۔ تو حقا علی المتقین، یہ ضروری ہے متقین کے لیے۔ اچھا یہاں یہ بات سمجھ لیں، یہ چونکہ آیت نازل ہو رہی ہے پہلے اور وراثت کے قوانین آ گئے ہیں بعد میں، کہ اتنا بیوی کا، اتنا بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، لہذا یہ اس وقت تحفظ اس طرح دیا گیا، لیکن اب وہ جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ ان وراثت کے بعد میں آنے والے احکامات کے مطابق۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ یہ عمل میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، پڑھنے منشور ان کو دیا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، یہ بس ابھی انٹیریم پیریڈ میں بتائی جا رہی ہیں نا یہ چیزیں۔ حقا علی المتقین، اور یہ ضروری ہے متقین کے لیے۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، تو جس نے بھی بدل دیا اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، یعنی اس زمانے میں اسٹام نہیں ہوتے تھے نا جن پر لکھتے تھے، تو وہ ایسے ہی ہوتا تھا، کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی دو بندوں کے سامنے وصیت کر دیتا کہ جی میں اگر مر جاؤں تو میری وراثت اس طرح تقسیم کر دینا یا اس طرح کر لینا، تو اب بعد والے اس میں تبدیلی کر دیں، وہ تو مر گیا، اس نے تو نہیں کہنا کہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا ایسے کیا۔ تو من بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے سننے کے بعد اسے بدل دیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ
انہی پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ بھی پوچھے گا، کیونکہ اللہ نے سن لیا ہے اور اللہ کو علم ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، تو گناہ اب اس پر نہیں آئے گا، جنہوں نے بدلا وصیت میں گڑبڑ کی ان کے اوپر ہی آئے گا۔ فمن خاف من موص جنفا، اور جس کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کہ اس نے کر دی طرفداری۔ دیکھیں اس وقت اللہ کی طرف سے وہ وصیت کے احکامات نہیں آئے تھے، وہ آئے ہیں سورہ نساء میں بعد میں۔ تو اب کوئی جو ہے وہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی کر گیا، ٹھیک ہے، ایک بیٹے کے ساتھ زیادتی کر گیا، یا بیٹی کے ساتھ کر گیا، یا بیوی کے ساتھ کر گیا کوئی، یا وہ دوسری طرف زیادہ دے دیا یا دے ہی دوسری طرف دیا، تو فرمایا کہ فمن خاف من موص، جسے کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے یہ خوف لاحق ہوا، جنفن کے طرفداری کا، اس نے طرفداری کر لی، او اسما، یا کوئی اور گناہ کا کام کر لیا، یعنی وصیت کی تقسیم میں گناہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وصیت انصاف کے ساتھ نہیں کی، کسی کو محروم کر دیا، کسی کا حق تلف کر دیا، کسی کو دے دیا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ پھر صلح کرا دے یا اصلاح کروا دے ان کے درمیان۔ اگر وہ مر گیا ہے تو پھر وہ یہ بتا سکتا ہے کہ تمہارے باپ نے، یا وہ جن کے سامنے وصیت کی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے باپ نے یا تمہارے جو بھی تھا اس نے وصیت کی ہے، لیکن وصیت اس نے ناحق کی ہے، ناجائز کی ہے، یہ حق اس کا بھی بنتا تھا، اس کو نہیں دیا گیا، یا فلاں کو کم دیا گیا، تو وہ اس طرح درست کرا دیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اگرچہ وصیت میں تبدیلی ہوگی لیکن یہ گناہ نہیں ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس کا گناہ ان پر کوئی نہیں آئے گا، اس وصیت کی تبدیلی کا گناہ نہیں آئے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں پھر دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو آیات ہیں یہ پڑھی جاتی ہیں لیکن اب ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے انہی جنہوں نے بھی کرنا ہو وہ انہی آیات کے اوپر عمل کریں گے جو سورہ نساء میں آئی ہیں۔ کرنی تو سب کو چاہیے لیکن کئی نہیں کرتے، تو بہرحال جو کریں تو پھر وہ وصیت کی آیات جو سورہ نساء کی ہیں ان کے مطابق کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔